بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 88 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح جنس اور اس کے عوض کی شرائط۔ جنس اور اس کے عوض میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، یہ گزشتہ مسئلے میں ہم نے بیان کیا، جس میں تقریباً 5 شرائط انہوں نے بیان کی، اور اس کے بعد اس کی تفصیل کے لیے مسائل شروع کیے۔ تو اس مسئلے میں بھی اسی عنوان سے اس کی تفصیل کے حوالے سے مسائل ہیں۔ تو شروع مسئلہ نمبر 2055۔ جس چیز کی خرید و فروخت تول کر کی جاتی ہو، اس کا سودا ناپ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص 10 من گیہوں بیچنا چاہے تو وہ ایک ایسا پیمانہ جس میں 1 من گیہوں سماتا ہو 10 مرتبہ بھر کر دے سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ناپ کر تول کر بیچی جاتی ہے اس کو ناپ کر نہیں بیچ سکتے، بلکہ اگر اس کے ناپنے سے اس کا وزن معلوم ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے کہ مثلا گندم جو ہے وہ تول کر بیچی جاتی ہے، لیکن اگر اس کا ایسا کوئی پیمانہ بنا دیا جائے کہ بھئی یہ اتنے وزن کا ہے، اس میں اتنا وزن آتا ہے گندم کا، تو وہ اگر پیمانہ بھر کے دے دیا جائے تو پھر تولنے کی ضرورت نہیں ہے، ناپنے کے ذریعے سے بھی دے سکتا ہے۔ جیسے کہ مثلا 10 من انہوں نے مثال دی ہے کہ 10 من گیہوں بیچنا چاہے اور ایک ایسا پیمانہ ہو اس کے پاس جو 1 من کا ہو، ایسا کوئی پیمانہ ہو، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں بوریاں جو ہے وہ اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں جس کا اندازہ ہے کہ اس بوری میں اتنے وزن گندم آتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے 10 من اسے لینا ہے، اس کے پاس 1 من کا پیمانہ بنا ہوا ہے، تو 10 پیمانے اگر اسے بھر کے دے دے تو گویا کہ اس کے 10 من ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے کوئی حرج نہیں ہے، جو چیز تول کر بیچی جاتی ہے اس کو ناپ کر بھی سودا کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2056۔ اگر معاملہ چوتھی شرط کے علاوہ جو شرائط بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط نہ ہونے کی بنا پر باطل ہو، لیکن بیچنے والا اور خریدار ایک دوسرے کے مال میں تصرف کرنے پر راضی ہوں تو ان کے تصرف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ معاملے میں
چوتھی شرط جو ہے وہ لازم ہے، البتہ چوتھی شرط کے علاوہ باقی شرطیں جو ہیں نہ ہونے کی بنا پر معاملہ باطل ہو جائے، لیکن بیچنے والا اور خریدار جو ہے وہ دونوں راضی ہیں۔ ایک دوسرے کے مال میں تصرف کرنے کے لیے رضامند ہو جائیں، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میرا مال جا کے استعمال کرو، میں تمہارا مال استعمال کرتا ہوں، تو اس تصرف میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تصرف کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ معاملہ بھی درست ان کی رضامندی سے ہو جائے گا سوائے چوتھی شرط کے۔ اگر چوتھی شرط مفقود ہے تو چوتھی شرط کے لیے آپ گزشتہ اسباق کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں کہ اگر چوتھی شرط نہ ہو تو اس صورت میں وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتے اور معاملہ درست نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2057۔ جو چیز وقف کی جا چکی ہو اس کا سودا باطل ہے، لیکن اگر وہ اس قدر خراب ہو جائے کہ جس فائدے کے لیے وقف کی گئی ہے وہ حاصل نہ کیا جا سکے، یا وہ چیز خراب ہونے والی ہو، مثلا مسجد کی چٹائی اس طرح پھٹ جائے کہ اس پر نماز نہ پڑھی جا سکے، تو جو شخص متولی ہے یا جسے متولی جیسے اختیارات حاصل ہوں وہ اسے بیچ دے تو کوئی حرج نہیں۔ کہیں گے وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مخصوص ہو صرف اور صرف اس جگہ کے لیے، اس کے علاوہ اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور جو چیز جس جگہ کے لیے وقف ہو جائے پھر اس سے نہ بیچا جا سکتا ہے نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے صرف وہی استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ جس استفادے کے لیے اسے وقف کیا گیا ہے وہ فائدہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی اسی جگہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے جس جگہ کے لیے اسے وقف کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو وقف شدہ چیز ہے اس کا سودا باطل ہے، اس کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ ایک صورت ہے کہ اگر وہ چیز اس قدر خراب ہو جائے کہ جس فائدے کے لیے اس کو وقف کیا گیا ہے وہ اب فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا، وہ فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا، تو اب جس فائدے کے لیے وقف کی گئی تھی وہ فائدہ ہی حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صورت یہ، یا دوسری صورت یہ کہ وہ چیز خراب ہو جانے والی ہے، مثلا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیشہ خراب نہیں ہوتی، استعمال کرتے رہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ عرصہ اس سے استعمال کیا جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ مثلا جیسے یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے مسجد کی چٹائی۔ اب چٹائی جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وقف کی گئی تھی، اور چٹائی ایک ایسی چیز ہے جو کہ استعمال کے ساتھ ساتھ وہ خراب ہوتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجد کی چٹائی جو ہے وہ پھٹ جائے، اب جس مقصد کے لیے اسے وقف کیا گیا تھا وہ مقصد تو ختم ہو گیا، یعنی اس پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو جو شخص متولی ہے
یا جسے متولی جیسے اختیارات حاصل ہوں وہ اسے بیچ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر اسے بیچ دیتا ہے متولی یا متولی کے جس کے پاس اختیارات ہیں وہ اگر اسے بیچ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اس صورت میں اس کا سودا کرنا صحیح ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ مثلا وہ چیز جو ہے وہ اس کا فائدہ ختم ہو گیا اور ہمارے لیے اسے بیچنا خریدنا جائز ہو گیا. اب وہ مسجد کی مثلا کوئی چیز انہوں نے بیچ دی، جو اس کی قیمت ملی اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب کی بنا پر جہاں تک ممکن ہو اس کی قیمت اسی مسجد کے کسی ایسے کام پر خرچ کی جائے جو وقف کرنے والے کے مقصد سے قریب تر ہو. اب ایسا نہیں ہے کہ اس کی قیمت ملی تو وہ اور جگہ پہ خرچ کرتے رہیں، نہیں. کہہ رہے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو اس چیز کو بیچنے وقف شدہ چیز کو بیچنے سے جو قیمت ملے وہ اسی مسجد کے ایسے کام پر خرچ کرے جو وقف کرنے والے سے کے مقصد سے قریب تر ہو. مثلا وقف کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے نمازی جو ہیں وہ استفادہ کریں. اب ایسی کوئی چیز اس سے خرید لے یا ایسا کوئی کام اس سے مسجد میں کرا لے کہ جس کے ذریعے سے نمازیوں کو سہولت ہو، آسانی ہو، فائدہ حاصل ہو، تو اس صورت میں صحیح ہے. کہیں گے یہ احتیاط مستحب ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2058. جب ان لوگوں کے مابین جن کے لیے مال وقف کیا گیا ہو ایسا اختلاف پیدا ہو جائے کہ اندیشہ ہو کہ اگر وقف شدہ مال فروخت نہ کیا گیا تو مال یا کسی کی جان تلف ہو جائے گی تو اس کے بیچنے میں اشکال ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو چیز وقف کی گئی ہے جن کے مابین اس مال کو وقف کیا گیا ہے، مثلا مسجد میں یا کسی مدرسے میں ایسی جگہ پہ اس مال کو وہ وقف کیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ جو سنبھالنے والے لوگ ہیں اگر ان میں اختلافات پیدا ہو جائیں، اب یہ اندیشہ ہے کہ اس مال کی وجہ سے، اس وقف کی وجہ سے اگر اس کو فروخت نہ کیا گیا تو اس صورت میں کسی وہ مال تلف ہو جائے گا یا کسی کی جان چلی جائے گی. اختلافات کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کسی کی جان جانے کا خطرہ ہے یا مال کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہے تو اسے بیچنے میں اشکال ہے. کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اسے بیچنے میں اشکال ہے. ہاں اگر وقف کرنے والا یہ شرط لگائے کہ وقف کے بیچ دینے میں کوئی مصلحت ہو تو بیچ دیا جائے تو اس صورت میں اسے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہہ رہے ہیں مثلا وقف کرنے والا اگر یہ پہلے ہی معین کر لے کہ اگر کوئی مصلحت دیکھی جائے، اگر کوئی فائدہ دیکھا جائے تو اس مصلحت یا فائدے کی صورت میں اس میری وقف شدہ چیز کو بیچا بھی جا سکتا ہے، تو کہہ رہیں گے اس صورت میں بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ صرف لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے بیچنا کافی مشکل ہے، حتیٰ کہ اتنی یہ
مطلب تاکید بتا رہے ہیں کہ اگر مال کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہو، جان کے چلے جانے کا خطرہ ہو، تب بھی کہتے ہیں کہ اشکال ہے۔ مسئلہ نمبر 2059، جو جائیداد کسی دوسرے کو کرائے پر دی گئی ہو اس کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کوئی چیز ہم کرائے پر کسی کو دیتے ہیں، اب اگر ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں تو اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، خریدنے والا اسے خرید بھی سکتا ہے۔ جیسے کہ عموماً ہمارے ہاں یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ مثلا کوئی گھر کرائے پر دیا ہوا ہے، اب وہ کرایہ دار اس میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ بیچنا شروع کر دے اور اسے کوئی خریدار مل جائے تو وہ بیچ دیتا ہے، اور پھر کرایہ دار جو ہے ان کو بتا دیتا ہے کہ بھائی میں نے یہ گھر بیچ دیا ہے، تو کہہ رہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جتنی مدت کے لیے اسے کرائے پر دی گئی ہو وہ کرایہ دار کا مال ہے۔ ہاں، اگر مثلا ہم نے مکان کرائے پر دیا ہے، کرایہ جو ہے وہ ہم نے مکان جس کو کرائے پہ دیا ہے اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا ہے کہ مثلا 6 مہینے تک یہ تمہارے پاس رہے گا۔ اب اس نے جا کے بیچ دیا 4 مہینے میں، اب 2 مہینے ابھی رہتے ہیں، تو وہ 2 مہینے تک اس کا مال ہے وہ اسے اس کے حوالے کرایہ دار جو ہے وہ مالک کے حوالے نہیں کرے گا، بلکہ یہ کرایہ دار کا مالک ہے۔ 2 مہینے کے بعد اس کو واپس دے گا، وہ کسی اور کی ملکیت میں، اس کے دوران وہ بیچ سکتا ہے، البتہ حوالے اس کے 2 مہینے کے بعد کرے گا۔ اور اگر خریدار کو یہ علم نہ ہو کہ وہ جائیداد کرائے پر دی جا چکی ہے، یا اسے اس گمان کے تحت کے کرائے کی مدت تھوڑی ہے، اس جائیداد کو خرید لے تو جب اسے حقیقت حال کا علم ہو وہ سودا توڑ سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مثلا مالک مکان نے کیا کیا کہ جس کو بیچ رہا ہے ایک طرف سے وہ مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، دوسری طرف سے وہ اس نے مکان بیچ دیا۔ اب جس کو بیچا ہے خریدار کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کرائے پر ہے میرا مکان، یا یہ نہیں بتایا، یہ تو بتایا کہ کرائے پر ہے، لیکن اسے گمان ہو کہ خریدار کو گمان ہو کہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے 1-2 ماہ کے لیے ہے، لیکن بعد میں اسے پتا چلے کہ یہ تو بہت عرصے کے لیے کرائے پر ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب اسے حقیقت کا پتا چل جائے کہ یہ کافی عرصے کے لیے کرائے پر ہے، یا اسے کرائے کا پتہ ہی نہیں تھا، بعد میں اسے پتا چلے کہ یہ کرائے پر وہ جگہ یا وہ چیز جو خرید رہا ہے وہ تو کرائے پر دی ہوئی ہے، تو اس صورت میں وہ اسے اختیار ہے کہ وہ سودا توڑ سکتا ہے، اس سودے کو، اس معاملے کو فسخ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔